اگر طواف کے 1 یا 2 چکر کے بعد نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے بعد وہیں سے نہیں، ابتدا سے شروع کریں گے۔ مسئلہ سمجھ لو، اگر 4 چکر کر چکے ہو پھر نماز کھڑی ہوئی ہے تو اب نماز پڑھو، سلام پھیر کے جہاں سے ختم کیا وہیں سے شروع کرو گے۔ لیکن اگر 1 یا 2 چکر ہوں تو پھر ابتدا سے شروع کرو گے۔ کہتے ہیں جی کہ اولاد نہیں ہے، بہت علاج کرایا لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ میرا بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ جتنے بھی اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرمائے، اور اس کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ یوسف پڑھ کر بیوی بھی خامد بھی، یہ ضروری نہیں کہ روز پڑھو، 2 دن بعد 4 دن بعد پڑھ کے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے۔ داڑھی جو ہے وہ 1 مشت کے برابر ہونی چاہیے۔ لباس افضل حضور فرماتے ہیں سفید ہے، باقی پہننا بھی جائز ہے۔ ٹوپی پہننا، ٹوپی حضور نے ٹوپی بھی پہنی ہے، جائز ہے۔ اگر بندے کا مدینہ، طائف وغیرہ آنا جانا ہو، اگر آنا جانا ہے، مثلا ایک ڈرائیور ہے روز جاتا ہے تو اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ سائرہ نثار ایک لڑکی ہے، کہتی ہے کہ مجھے خاوند نے پہلی طلاق کے بعد رجوع کر لیا، پھر 3 بار بولا کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، پھر قسم کھا کر بولا میں نے تم کو چھوڑ دی، بالکل طلاق ہو گئی، اب 3 ہو گئی۔ اب اس کے پاس نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ تم واپس جا سکتی ہو، عدت گزار کے حلالہ کرانے کے بعد، اور وہ بھی اپنی مرضی سے تمہیں طلاق دے۔ یہ نہیں کہ آدمی کو پیسے دو کہ جی 2 راتیں گزار لو کل چھوڑ دینا۔ ہمارے بھائی یونس کے لیے دعا، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے بھی ایک بڑے ساتھی ہے بیچارہ، 10-20 سال سے ہماری خدمت کرتا ہے، اس کی بیوی شدید بیمار ہے اور اس وقت وہ ہسپتال کے ICU میں ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میری والدہ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ میرا بھائی آپ کے بیان بڑے سنتا تھا اور فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا نام عمر فاروق ہے، میں بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نثار احمد صدیقی کو کالے پانی کی شکایت ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا پوتا محمد معاذ صدیقی بولتا نہیں، اللہ اس کو شفا دے اور بولنے کی توفیق دے۔ عمرے کے دوران احرام کی حالت میں ماسک لگا سکتے ہیں؟ ہاں لگا سکتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی ارشاد علی فالج کے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میرا نام ہارون عثمانی ہے، مسجد جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں حضور کی خدمت میں جن حاضر ہوئے تھے۔ ہم جب عمرے پہ آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سلام کہنا بالکل جائز ہے، کہنا چاہیے۔ میں نے اپنا بیٹا پیدا ہوتے ہی بیوی کے بھائی کو دے دیا تھا، وہ آپ کی جائیداد کا بھی وارث نہیں ہوگا اور اس کا نام کا بیٹا ہوگا، وہ حقیقی بیٹا آپ کا ہوگا، اس کی ولدیت میں بھی آپ کا نام آئے گا، اس کا نام نہیں آئے گا۔ صفا مروہ کے دوران جو سبز لائٹیں ہیں ان میں دوڑنا تو نہیں ہے، تیز تیز چلنا چاہیے۔ میرے چاچا ابراہیم کے دماغ کا آپریشن، اللہ شفا دے۔
ہم مرغابیوں کا شکار کھیلتے ہیں تو ہم فائر کرتے ہیں، بعض اوقات ان کے پاس ہمارا پہنچنے سے پہلے اس کا روح نکل جاتی ہے، ذبح نہیں کر سکتے، وہ ناجائز ہے، حلال نہیں ہے۔ حضور پاک کی میلاد منانا جو ہے وہ بدعت ہے، نہ حضور نے فرمایا نہ صحابہ نے میلاد بنایا۔ جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ بھی بدعت ہے، چونکہ جنازہ تو خود دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، و شاید یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی دعا پر تمہیں اعتماد نہیں ہے، مولوی کی دعا جو بعد میں ہوگی اس پر اعتماد ہے۔ اور مولوی بھی ایسے شریف ہیں کپڑے لینے کے لیے شروع ہو جائے دعا، اور بھائی بدعت ہے، کیوں کرتے ہو؟ کلیم اللہ پاکستان اللہ بیٹا تھا فرمایا آپ کو، آپ نے والدہ کے لیے عمرہ کیا، اللہ قبول فرمائے، آپ اپنے لیے بھی کر لیں۔ میرے ان بھائیوں کی اولاد نہیں ہے، زاہد توسوی اور رمضان، اللہ سب کو اولاد دے۔ ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس سے ساری دعائیں قبول ہو جائیں، جب آدمی گناہوں سے بچ جائے اور کثرت سے درود شریف پڑھے، استغفار کرے، پھر انشاءاللہ دعائیں منظور ہوں گی۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے بار بار عمرہ کرنا بالکل جائز ہے، مسجد جیرانہ سے بار بار عمرہ کرنا جائز ہے، نہ کرو۔ فیاض احمد کی اولاد نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے۔ میرے بڑے بھائی شراب کے عادی، اللہ ان کو اس لعنت سے بچائے۔ میرے دوست شراز احمد 8 سال سے ان کو نزلہ زکام ہے جو نہیں جا رہا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام شاداب ہے، لکھنؤ سے، شادی میں بارات لے کر نہیں جانا چاہتے، لیکن لڑکی والوں کی ضد ہے تو لے جاؤ، پر ڈھول دبامہ نہ ہو بارات کا ٹھیک کرنے کے، بلکہ ایسا کرو کہ انہوں نے کہا نا بارات لے آؤ تم 100 کے بجائے 200 آدمی لے جاؤ، کھانا کھلائیں گے، عقل آ جائے گا۔ اگر بوٹ صاف پاک ہے طواف کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے حتیم میں نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن بغیر احرام کے نہیں جانے دیتے، بس احرام باندھنے کتنی دیر لگتی ہے۔ میں نے لاہور سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، اب مدینے سے جب میں واپس آؤں گا تو والدہ کے لیے عمرہ بالکل کریں۔ عورتیں جو یہ بھویں بناتی ہیں یہ ناجائز ہے۔ ہم میاں بیوی پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، 2 بیٹے ہیں پاکستان میں، اللہ ان کو صبر دے، صحت والی زندگی دے۔ میں پاکستان توسا شریف سے آیا ہوں۔ ہم خان محمد قمطر کی شان رسالت صحابہ اہل بیت پر لکھی ہوئی نظمیں اسی قمطر کے انداز میں پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور اخلاص میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ اس مرحوم کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہتا جی میں انڈیا سے ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عمر مدینے سے آئے ہیں اور آ کر کہا کہ وکیل صاحب دیوبند کا بیان کیوں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ کریں گے جی۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ بھائی یہ جو لائیو کرتے ہیں نا وہ نہ کیا کریں، چونکہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو پریشانی ہوتی ہے سیکورٹی والوں کو، اور پھر ایک دفعہ لے لیا نہیں، ہم تو پھر گھنٹے گھنٹے اسی میں لگے رہتے ہیں۔ بے اولادی کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اولاد عطا فرمائے۔
میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ امام حرم کو بیت اللہ کے قریب کھڑا ہونا چاہیے، تو جا کے ان کو کہیں، کیوں نہیں کہتے ہو؟ مجھے کیوں کہتے ہو؟ 2-4 آدمی اکٹھے ہو کے جائیں، ان کو ملیں اور بتائیں کہ جی باقی لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، وہ آپ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ میری بہن کے 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ قادر ہے، چاہے تو بڑھاپے میں بھی دے دے۔ اگر جوتے پاک ہیں تو طواف بھی ہو سکتا ہے، صفا مروہ بھی ہو سکتی ہے، قسطوں پہ کاروبار کرنا جائز ہے۔ میرے دادے کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، اللہ ان کی آنکھوں کو منور کرے۔ میرا نام محمد یاسر ہے، میرا ناف کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں حرم شریف میں سوموار اور خمیس کے دن دسترخوان لگتے ہیں مغرب کو۔ اصل بات تو یہ ہے میرا بھائی، آپ چاہتے ہوں گے کہ روز لگے تاکہ جان چھوٹے روٹی سے، یہاں سے کھایا اور چلے گئے ہوٹل۔ اللہ کے بندے، سوموار اور خمیس کا روزہ رکھنا سنت ہے محمد مصطفیٰ کی، اس لیے یہ لوگ اسی سنت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی ان کے روزے کے افطار سے بھی پہلے سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو فوت ہو گیا، وہ عالم بھی تھا، خطیب بھی تھا، ماشاءاللہ جامعہ ام القرآن سے فارغ بھی تھا۔ اس کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، لیکن اللہ کی مرضی، موت کے وقت میں تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہم اغفر ہو ورحم ہو وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ اس کے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صالح بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت پیدا فرمائے۔ کسی غیر مسلم ممالک میں قمار بازی ہر جگہ حرام ہے۔ میں ہندوستان سے ہوں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے حافظ معین عالم، میری بہن کے رزق اللہ سب کو رزق بھی دے اور اولاد بھی دے۔ عمرے کے بعد افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروایا جائے، اگر سر پورے پہ اس طرح نہ پھروائیں تو کم از کم چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے، تو پھر آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم ارزقني صحة في الجسد وصلاحا في الولد ورزقا في البلد من غير كد ولا نكد وغنى عن كل احد۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ یا فارج الہم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المضطرین، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدین،
اللهم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین. یا اللہ سب کا آنا منظور فرما، یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، یا اللہ سب کا عمرہ منظور فرما، یا اللہ سب کا طواف اور سعی منظور فرما، یا اللہ جو نہیں آئے ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین سب کی دعائیں منظور فرما، اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، ریا شہرت سے بچا. اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطہر قلوبنا من النفاق، اعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.